بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ السلام علیکم اسلامک وائس ڈیٹا کے معزز ناظرین کرام، وسط ایشیا، برِ صغیر اور چین کے سنگم پر واقع افغانستان شیر دل مسلمانوں کا دیس ہے۔ صدیوں سے یہ سرزمین امت مسلمہ کو ایسے صاحب ایمان، بلند ہمت، نڈر اولول العزم رجال فراہم کرتی آ رہی ہے، جنہیں بجائے طور پر مذکورہ عربی شعر کا مصداق بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہر دور میں افغانستان نے امت مرحومہ کی حفاظت اور بقا کی جد و جہد میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ہر محلے میں افغانستان کے مجاہد لشکر اسلام کی پہلی صف میں سرگرم رہے ہیں۔ افغانستان کے باشندوں کی حمیت ایمانی اور دینی جوش و جذبے کا تذکرہ کرتے ہوئے عالم عرب کے نامور مورخ بے ساختہ کہہ اٹھے ہیں، میرے رب کی قسم، اگر ساری دنیا میں اسلام کی نبض ڈوب جائے اور کہیں بھی اس میں زندگی کی رمق باقی نہ رہے، تب بھی کوئی ہمالیہ اور کوئی ہندو کش کے درمیان بسنے والوں میں اسلام زندہ رہے گا اور ان کا عزم جوان رہے گا۔ قرون اولا کی ایک نامور ہستی حضرت قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، یہ ملک اللہ کی امان ہے جسے وہ اپنے دشمنوں پر تیر برساتا رہتا ہے۔ افغانستان کو بر اعظم ایشیا کا دل، وسط ایشیا کا دروازہ اور فاتحین کی شاہراہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے یہاں قبائلی سیاست رائج چلی آ رہی ہے۔ اسلام سے قبل یہاں قبائلی سرداری ہر قید و بند سے آزاد تھی۔ اشاعت اسلام کے بعد اس میں اسلامی تہذیب اور تمدن کی ایسی گہری چھاپ لگی جسے آج تک دھندلایا نہیں جا سکا۔ یہ برف پوش چوٹیوں، دل فریب وادیوں، میٹھے چشموں اور حسین سبزہ زاروں کا ملک ہے۔ اس کے مشرق میں کوہ سیاح اور کوہ سلیمان افغان سرحد کو پاکستان سے جدا کرتے ہیں۔ انہی پہاڑوں میں درہ خیبر، درہ گومل اور درہ ٹونچی اور درہ بولان واقع ہیں، جنہیں عبور کر کے بڑے بڑے فاتحین برِ صغیر پہنچتے رہے ہیں۔ کابل کے شمال میں واقع کوہ ہندو کش ملک کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے، جو شمال مشرق میں پامیر سے شروع ہو کر جنوب مغرب کی طرف پھیلتا چلا گیا ہے۔ اس کوہستانی سلسلے کی بلندی بعض مقامات پر 20,000 فٹ تک جا پہنچتی ہے۔ پامیر کے کوہ سار اسے چین سے جدا کرتے ہیں۔ وسطی افغانستان کی سرزمین سطح سمندر سے 6,000 فٹ بلند ہے۔ ملک میں دریا بہت کم ہے اور جو ہیں وہ بھی زیادہ بڑے نہیں۔ دریا کابل شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور جلال آباد کے نزدیک دریا کینٹر سے مل کر پاکستان کی حدود میں اٹک کے نزدیک دریا سندھ میں جا گرتا ہے۔ دریا آمو ملک کی شمالی سرحد ہے جو روس اور افغانستان کو الگ الگ کرتا ہے۔ یہ پامیر کے برف پوش چوٹیوں سے نکل کر وسطی ایشیا کے بحیرہ ارال میں جا گرتا ہے۔ یہ ملک معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ ہیرے، موتی، کوئلہ، گیس، تانبا، برق، جست، سرما، لوہا، سنگ مرمر اور نمک جیسی قیمتی معدنیات کے بے شمار ذخائر اس کی خاک میں پوشیدہ ہیں۔ سرد آب و ہوا کے اس ملک کے مشرق اور وسطی صوبوں میں موسم سرما برف کی چادر اوڑھ کر آتا ہے۔ کابل، غزنی اور بامیان میں بڑی شدت کی سردی پڑتی ہے اور اکثر برف باری بھی ہوتی رہتی ہے، جبکہ قندھار، سیستان، فراہ، گرم تمام جنوبی مغربی اضلاع اور دریائے آمو سے متصل علاقوں، مزار شریف، بلخ وغیرہ میں گرمی کا موسم شدید گرم ہوتا ہے اور جلال آباد اور خوست کی گرمی بھی مشہور ہے۔ افغانستان کے باشندے بہمت اور خوددار مسلمانوں کا یہ دیش 6,47,500 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل ہے، جس میں 2,60,00,000 سے زائد افراد بستے ہیں۔ اکثر حنفی المسلک مسلمانوں کی ہے۔
ہے۔ نسلی اور لسانی لحاظ سے یہ لوگ مختلف قبائل ہیں۔ پختون مشرقی وسطی اور جنوبی افغانستان میں آباد ہیں۔ قندھار اور جلال آباد ان کے دو بڑے شہر ہیں۔ تاجک کابل شہر، کابل کے شمالی اضلاع ہرات زیادہ آباد ہیں۔ ازبکوں کا سب سے بڑا شہر مزار شریف ہے اور ان کے علاوہ ہزارہ جات جو وسطی افغانستان میں آباد ہیں۔ یہ الگ الگ قومیں ہیں۔ انہیں عموماً تاتاریوں کی اولاد مانا جاتا ہے جو چنگیز خان کے ساتھ آئے تھے اور مذہباً شیعہ اور زبان کے لحاظ سے فارسی ہیں۔ ایران کی سرحدوں کے ساتھ بلوچ قبائل بھی بستے ہیں۔ جلال آباد کے شمالی واقع صوبہ نورستان کے لوگ زبان اور نسل کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ یہ 1.5 صدی پہلے تک غیر مسلم تھے اور ان کا علاقہ کافرستان کہلاتا تھا، مگر امیر عبد الرحمن کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد علاقے کا نام نورستان رکھ دیا گیا۔ ورلڈ فک بک لائبریری آف کانگریس کی رپورٹ 2004 کے مطابق افغانستان میں پختون 42%، تاجک 23%، ازبک 10%، ہزارہ جات 9%، ترکمان 3% اور بلوچ 2% ہیں۔ باقی چند فیصد نورستان، بروہی اور پامیری ہیں۔ ملک میں غیر مسلم آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، تاہم کابل اور دوسرے بڑے شہروں میں کچھ ہندو اور سکھ خاندان مدت سے آباد ہیں۔ ہندو زیادہ تر تجارت پیشہ سے وابستہ ہیں۔ افغانستان کے دیہی علاقوں میں لوگوں کا عام پیشہ غلہ بانی اور کاشتکاری ہے۔ مکئی، جو اور گندم کے علاوہ آج کل افیون کی کاشتکاری بھی عام ہوتی ہے۔ اکثر زمینیں بارانی ہیں، نہری زمین بہت کم ہے۔ بعض علاقوں میں لوگ پہاڑی ندیوں، چشموں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں کاٹ کر اپنے کھیتوں تک لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران، بلوچستان کی طرح یہاں کاریز کے ذریعے بھی آباشی کی جاتی ہے۔ افغانستان کے پھل مثلا انگور، آڑو، ناشپتی، انار، شہتوت، سیب، خربوزہ، تربوز کے باغ بہت مشہور ہیں۔ خشک میوہ بہت بکثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ اخروٹ، بادام، کشمش اور پستہ یہاں کی بڑی برآمدی پیداوار ہے۔ افغانوں کی آمد کا بڑا ذریعہ یہی ہے۔ قالین کا بننا یہاں کی اہم صنعت ہے۔ ظفر حسن ایبک جو امیر حبیب اللہ خان کے دور میں افغان فوج کے ملازم رہے تھے، افغان کی عادات اور اطوار کے بارے میں اپنا مشاہدہ اور تجربہ یوں بیان فرماتے ہیں۔ افغان لوگ جفاکش اور محنتی، جانباز اور جنگجو ہیں۔ گھوڑوں کی سواری کا شوق بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ گھوڑی کے اوپر سوار ہونے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ جنگ میں حملے کے وقت جان فشانی کا کام لیتے ہیں۔ بہت ڈٹ کر اپنے مورچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ لوگ اپنی افغانیت پر ناز کرتے ہیں۔ ان قبیلوں میں سے خاص کر ان قبیلوں میں جو مشرقی سرحد کے نزدیک رہتے ہیں، باہمی جھگڑے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک قبیلے کے افراد میں بھی باہمی عداوتیں چلتی جاتی ہیں اور ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے سالہ سال انتظار کرتے ہیں اور موقع دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی خانہ جنگی ختم ہی نہیں ہوتی۔ افغانوں کے مہمان نوازی مشہور ہے۔ شام کو اگر کوئی مسافر گھر میں آ جائے تو عام طور پر ان کی خاطر تواضع خوب کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن بھی ان سے پناہ لینے کے لیے گھر آ جائے تو وہ پرانے خونی خاندانی جھگڑے بھول جاتے ہیں۔ افغانوں کی یہ خصلت ان کے اس قانونی برادری کا نتیجہ ہے جس کو وہ پختون والی کہتے ہیں، جس کو ہر چھوٹا بڑا افغان مانتا ہے، اگرچہ یہ قانون کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ افغانوں کے آباء و اجداد کون تھے، افغانوں کا لقب کس قوم سے جا کر ملتا ہے، اس سلسلے میں مختلف آراء ہیں اور کسی کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ افغانوں کے ہاں مشہور روایات بتائی جاتی ہیں۔ ان کا جد امجد قیس یا کیس نامی ایک شخص تھا۔ قیس کے 3 بیٹے تھے، سار بانے اور بتان اور غیر غش۔ سار بانے کی اولاد سے سدوزائی، اچکزائی اور بارکزائی اور شنواری قبیلے نکلے۔ بتان کی اولاد سے غلزائی، لودھی
اور سوری قبائل بنے۔ غور غشت کی اولاد سے مندوخیل، کاکڑ، صافی اور موسیٰ خیل پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے قیس کے بیٹے غور غشت کا ایک لڑکا برہان تھا جس سے کرلانے نامی شخص پیدا ہوا۔ افریدی، محسود، خٹک، وزیر اور دیگر سرحدی قبائل اسی کی اولاد ہیں۔ افغانوں کے بارے میں دوسرا مشہور نظریہ یہ ہے کہ یہ آرائیاں کی اولاد جو وسط ایشیا سے نقل مکانی کر کے افغانستان آئے تھے اور پھر ہندوستان چلے گئے تھے، مگر ان میں سے بہت سے یہیں رہ گئے تھے اور یہ نئے قوم بن گئے۔ افغانستان کی تاریخ اور یہاں کے باشندوں کی نفسیاتی کا مطالعہ کیا جائے تو 3 خصوصیات بہت واضح نظر آتی ہیں: ایمان، آزادی، خود مختاری اور جہاد۔ ایمان اس بہادر قوم کی رگ اور ریشے میں بسا ہوا ہے، جذبہ آزادی ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اور یہی 2 عوامل ہر دور میں انہیں ہر غاصب اور ظالم کی طاقت کے خلاف جہاد پر آمادہ کرتے رہے ہیں۔ افغانستان کے اسلامی عہد کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں بخوبی نظر آئے گا کہ صدیوں سے حق اور باطل کی یادگار مارکے افغانستان کے میدانوں میں لڑے جاتے رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم افغانستان کی اسلامی تاریخ کا عہد با عہد جائزہ لینا شروع کریں، مناسب ہوگا کہ سامعین کے سامنے افغانستان کی عمومی تاریخ کا مختصر مطالعہ آپ کے گوشوار ہو جائے۔